بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 124 ہے۔ اس میں آج ہم انشاءاللہ مفعول لاجلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مفعول لاجلہ، سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مصدر منصوب جو کسی فعل کے ہونے کا سبب یا وجہ بیان کرے، یعنی فعل پہ آپ سوال کریں گے کیوں، تو جواب میں مفعول لاجلہ ہی آئے گا۔ یہ اس سوال کے جواب میں آتا ہے کہ پوچھا جائے کیوں۔ مثال دیکھیں، وقفت احتراما لک۔ وقفت یہ فعل اور فاعل ہے، میں کھڑا ہوا۔ اب سوال یہ ہے کیوں کھڑا ہوا، تو یہ جواب ہے احتراما لک، میں کھڑا ہوا تمہارے احترام کی وجہ سے۔ یہ احتراماً جو ہے یہ منصوب ہے، مصدر ہے، اور سبب بیان کر رہا ہے۔ اس کا اعراب اس طرح ہوگا، مفعول لاجلہ منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحۃ الظاہرہ علی آخرہ۔ دوسری مثال دیکھیں، جئت رغبتاً فی العلم، میں آیا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں آیا، تو جواب میں ہے رغبتاً فی العلم، میں آیا علم کے شوق کی وجہ سے۔ یہاں بھی وجہ بیان ہو رہی ہے آنے کی، تو یہ رغبتاً جو ہے یہ مفعول لاجلہ ہی ہے۔ اتق اللہ طمعا فی رداہ، اللہ سے ڈرو۔ سوال یہ ہے کیوں ڈرو، تو جواب ہے طمعا فی رداہ، اللہ سے ڈرو اس کی رضا کی لالچ کی وجہ سے، تاکہ اس کی رضا حاصل کی جائے۔ تو یہ طمعا جو ہے یہ مفعول لاجلہ ہی ہے۔ اس کا دوسرا نام مفعول لہ بھی ہے۔ مفعول لاجلہ ہی کہیں یا مفعول لہ کہیں، ایک ہی بات ہے۔ مصدر دو طرح کے ہوتے ہیں، مصدر قلبی اور مصدر غیر قلبی۔ مصدر قلبی ایسا اسم ہے جس کی پہچان شعور اور احساس سے ہو، اور مصدر غیر قلبی ایسا اسم جس کی پہچان حواس سے ہو۔ یہ جو الفاظ ہیں، خشیتاً ڈرنا، راغبتاً شوق، خوفاً خوف، طمعاً لالچ، یہ الفاظ جو ہے یہ مصدر قلبی کے ہیں۔ اور اس طرح سے دراستاً پڑھنا، درس، کتابتاً لکھنا، قراءتاً پڑھنا، عملاً کام کرنا، یہ وہ الفاظ ہیں جو مصدر غیر قلبی ہیں۔ اچھا، مصدر قلبی کو حرف جر من اور لام کے ذریعے مجرور استعمال کرنا جائز ہے۔ ایک تو ہم نے وہ پچھلی مثال میں دیکھا کہ اس کو اسی طرح سے استعمال کیا بغیر کسی حرف جر کے۔ دوسرا یہ ہے کہ حرف جر من اور لام کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے یہ ہے وقف التلاميذ لاحترام المعلم، یہ لاحترام المعلم اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو جائز ہے اس طرح استعمال کرنا۔ جو اصل تھا وہ یہ تھا، وقف التلاميذ احتراما للمعلم، میں شاگرد کھڑے ہو گئے معلم کے احترام کی وجہ سے۔ اچھا، مصدر غیر قلبی کو حرف جر من اور لام کے ذریعے استعمال کرنا واجب ہے، یعنی وہ استعمال ہی حرف جر کے ساتھ ہوگا، بغیر حرف جر کے استعمال کرنا درست نہیں۔ جیسے سکن المدینۃ للعمل، میں مدینے میں ٹھہرا یا رہا، شہر میں ٹھہرا یا رہا۔ کیوں ٹھہرا،
عمل کی وجہ سے، یعنی میرا کام تھا وہاں پر، کام کی وجہ سے۔ اس کو اگر آپ اس طرح لکھیں گے سکن المدینہ عاملاً، یعنی بغیر حرف جر کے، تو اس طرح جو ہے یہ کہنا غلط ہوگا۔ مفعول لاجلہ یہ تین طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں۔ ال اور مضاف کے بغیر، جو اس کی اصل حالت ہے، جاء زید رغبتاً فی العلم، زید آیا علم کے شوق کی وجہ سے، یہ اس کا اصل استعمال ہے۔ دوسرا ہے حرف جر اور ال کے ساتھ استعمال ہو جائے، جاء زید للرغبۃ فی العلم، اسی جملے کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ یہ معنوی طور پر اس کا اعراب جار مجرور ہوگا، یہ جار مجرور ہے، لیکن چونکہ یہ محل جو ہے یہ اسم منصوب کا ہے، تو محل کے حساب سے جو ہے مفعول لاجلہ منصوب ہوگا۔ اس طرح مضاف کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے جاء زید، اس کو مضاف بنا دیا رغبت العلم، علم کی شوق کی وجہ سے، تو اس کا اعراب مفعول لہ کہنا جائز ہے۔ مزید مثالیں دیکھیں، ضربت ولدی تادیباً، میں نے مارا اپنے بیٹے کو، کیوں مارا؟ ادب سکھانے کی وجہ سے۔ دوسری مثال دیکھیں، سافرت رغبتاً فی العلم، یعنی میں نے سفر کیا، کیوں سفر کیا؟ حصول علم کے شوق میں۔ جلس حامد، حامد بیٹھا، کیوں بیٹھا؟ ضعیفاً، یعنی وہ کمزور تھا، کمزور ہونے کی وجہ سے بیٹھا، کمزوری کی وجہ سے بیٹھا حامد۔ حضرت الطلاب تعلیماً، طلبہ حاضر ہوئے، کیوں حاضر ہوئے؟ سیکھنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ قرأت قرآن ہدی، میں نے قرآن کو پڑھا، کیوں پڑھا؟ ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے، میں نے قرآن کو ہدایت پانے کی غرض سے پڑھا۔ مزید مثالیں دیکھیں، نتصدق علی الفقراء ابتغاء مرضات اللہ، ہم خرچ کرتے ہیں فقیروں پر، کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی وجہ سے، تو یہ مفعول لاجلہ ہے، ابتغاء۔ نشکر اللہ کثیرا اعترافا بفضلہ، ہم اللہ کا خوب شکر ادا کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ اعترافا بفضلہ، اس کے فضل کے اعتراف کی وجہ سے۔ اذهب الی المدرسۃ، میں مدرسے کی طرف جاتا ہوں، کیوں جاتا ہوں؟ طلبا للعلم، علم کی طلب کی وجہ سے، میں مدرسے جاتا ہوں علم کی طلب کی وجہ سے۔ اس طرح سے قمت اللیل، میں رات میں کھڑا ہوا، یعنی عبادت کے لیے، تقربا الی اللہ، کس وجہ سے کھڑا ہوا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے۔ مزید مثالیں دیکھیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اب یہاں یہ خشیتن جو ہے یہ مفعول لاجلہ ہے، اور جیسے پچھلی اس میں مثال دیکھی تھی یہ مضاف بن کے استعمال ہوا ہے۔ اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو، کیوں؟ مفلسی کے ڈر کی وجہ سے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ حذرہ یہ بھی اسی طرح استعمال ہوا ہے، تو حذرہ یہاں پہ مفعول لاجلہ ہے، وہ ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں کڑک کے باعث، کیوں ڈالتے ہیں؟ موت کے ڈر کی وجہ سے۔ والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا، یہاں پہ دو استعمال ہو گئے، جزاء اور نکالا۔ چور اور چورنی کے دونوں ہاتھ کاٹو، کیوں کاٹو؟ ایک سزا کے طور پہ،
جو انہوں نے یہ کام کیے، اور دوسرا عبرت کی وجہ سے کہ لوگوں کو پھر عبرت ہو۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔